اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ساری چیزوں کے نام بتا دی۔ ساری چیزوں کے نام سے کیا مراد ہے، اس پر علماء نے بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر شے جو قیامت تک آنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا نام بتا دیا۔ اس کو گھوڑا کہتے ہیں، اس کو شیر کہتے ہیں، اس کو چیتا کہتے ہیں، یہ گلاس ہے، یہ کپ ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ فلاں شے، یہ فلاں شے، ہر شے کا نام بتا دیا۔ تو ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کا علم عطا فرما دیا، علم الاسماء جسے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء عطا فرما دیا۔ تو یوں بہت سارے اقوال، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ علم عطا فرما دیا۔ اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کر کے فرمایا کہ تم ذرا ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں کیا پتا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا دیا، ہمیں تو نہیں پتا۔ اب فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو فرشتوں نے جب لا علمی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ایک ایک شے کا نام بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ جس کو میں اپنا نائب بناؤں گا میں اسے کیا صلاحیتیں دوں گا، میں اسے کیسا علم دوں گا، میں اسے کیسے کیسے کمالات عطا کروں گا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے جو تم چھپاتے تھے۔ تم ظاہر تو یہ کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ بندہ زمین میں فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا، لیکن تمہارے دلوں میں یہ بات تھی کہ مولا خدمت کا موقع ہمیں ملا ہوا ہے، ہم تیری بارگاہ میں تیری پاکیاں بیان کرتے ہیں، تو یہ موقع اور یہ سعادت ہمیں ہی حاصل رہے، کسی اور کو نہ ملے۔ تو چھپاتے یہ تھے بتاتے ہو تھے۔ تو یہ نہیں تھا کہ تضاد تھا اس کے اندر، یہ تھا کہ ایک شے کو ظاہر کر دیا ایک کو نہیں بتایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی۔